بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 12واں پارہ پڑھیں گے۔ 12ویں پارے کی شروع میں ایک سورہ شروع ہو رہی ہے جس کا آغاز 11ویں پارے کے آخر سے ہو رہا ہے، جس کا نام ہے سورۃ الہود۔ اس سورت کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ خطاب کیا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو قوم نے پہلے تو انکار کیا، پھر جب اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا تو عذاب نے ساری قوم کو گھیر لیا۔ تو اس چیز کا ذکر اس سورت کے اندر ملتا ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الہود رکھ دیا گیا۔ بقیہ اس کے علاوہ اور بھی انبیاء کرام کے تذکرے اس سورت کے اندر ملتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ہو گئے، اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے بھی واقعات ملتے ہیں، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ زیادہ مشہور تھا، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الہود رکھ دیا گیا۔ اور پھر اسی پارے کی پہلی آیت مبارکہ 12ویں پارے کی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین میں ہر ایک چلنے والا چوپایا، اس کا رزق میرے اوپر لازم ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو تھوڑا سا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، کیونکہ واجب کا ہونا یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان کے لیے حکم ہے، تو کسی میں یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ پر حکم لگا سکے، لیکن یہ اللہ کا استحسان ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر ہر ایک زمین پر چلنے والی ہو، رینگنے والی ہو، ہواؤں میں اڑنے والا ہو، 2 ٹانگوں والا ہو، 4 ٹانگوں والا ہو، اللہ رب العزت نے تمام کا رزق اپنے ذمے پر لازم کر لیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت پر واجب ہے کہ وہ ہر ایک جو ہے وہ زمین پہ چلنے والے کا رزق کا بندوبست کرے، یہ اللہ رب العزت کی ذات پر لازم ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بھی بات دوسری یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تو فرما دیا کہ رزق تمام کا میرے اوپر لازم ہے، اب ساتھ ہی میرے رب نے یہ فرمایا کہ اب جو ہے وہ اس کے اسباب کو پیدا کرنا یہ اگرچہ میری ذمہ داری ہے، لیکن تمہارے لیے انسانوں کو یہاں بھی یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم فارغ نہ بیٹھو، بلکہ اسباب کے تلاش میں زندگی کو بسر کرو، اسباب کو ڈھونڈنے میں وقت صرف کرو، اور جو ہے وہ محنت کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کو فارغ بیٹھنے والا بندہ بالکل پسند نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے القاسم حبیب اللہ، جب وہ رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اسباب اللہ رب العزت ہی پیدا کرتا ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ الحرکۃ من البرکۃ، حرکت میں برکت ہے، یعنی حرکت کرتے رہو، کسی نہ کسی کام میں لگے رہو، مصروف رہو، کیونکہ فارغ بیٹھنے والا بندہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اب اس سے دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنایا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ یہ ہمیں اس آیت مبارکہ سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اب اس میں 2 چیزوں کا سمجھنا ہے۔ ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ آسمان جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7، اور زمین جو ہے ان کی تعداد بھی کتنی ہے؟ ان کی تعداد بھی 7 ہے، لیکن زمین کے درمیان خلا نہیں ہے، جو 7 زمینیں ہیں ان کے درمیان خلا نہیں، اور 7 آسمانوں کے درمیان خلا ہے۔
تو اس وجہ سے آسمان کو جو ہے وہ سماوات جمع کے صیغے کے ساتھ پکارا، اور زمین کو جمع کے صیغے کے ساتھ اس وجہ سے نہیں پکارا کہ زمین اگرچہ ساتھ ہے لیکن یہ طے در طے ہے۔ اس کی مثال یوں دی گئی کہ جس طرح پیاز ہے نا، پیاز اس کے ایک چھلکے کے اوپر دوسرا چھلکا، پھر تیسرا، اسی طرح کر کے جو ہے وہ طے در طے ہم نے بٹھا دیا۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اس زمین کی طے بھی ہم نے اسی انداز میں بٹھائی ہے، طے در طے۔ تو اس وجہ سے ہم زمین کو جمع کا صیغہ نہیں بلکہ واحد کا صیغہ بولتے ہوئے یوں فرمایا کہ والارض، یعنی ارض کا صیغہ ہم نے استعمال کیا واحد کا۔ اور دوسرا فرمایا کہ سماوات، جب وہ آسمان ساتھ ہے، اور اسی کے بارے میں تشریح یہ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی آسمان اور زمین کی تخلیق جو ہے وہ کتنے دنوں میں کی؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں ملتا ہے۔ اب یہاں پر علماء کرام نے یہاں بڑی تفصیلاً لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق کی تھی تو اس وقت نہ دن تھے نہ رات تھی، تو پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ابھی تو نہ زمین بنی تھی نہ آسمان تھا، یعنی اس کو تخلیق کرنے سے پہلے، کیونکہ جب وہ دن کا آغاز اور اختتام جو ہے وہ سورج کے آنے اور جانے سے ہوتا ہے، تو جب سورج ہی نہیں تھا تو پھر دن اور کا کیا یہاں مطلب ہے؟ یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ہم لوگوں کو ایک تو یہ لکھا سمجھانے کے لیے ہمیں، یعنی وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت نے اس زمین کو یعنی تقسیم کر کے بنایا، یعنی کسی دن آسمان کو زمین کو بنایا، کسی دن اس میں رہنے والوں کو بنایا، یعنی 6 ادوار، یعنی 6 مختلف اوقات میں یعنی اس کی تخلیق ہوئی۔ تو اس وجہ سے یہ کہہ دیا کہ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں ہم نے اس زمین و آسمان کی تخلیق کی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت سورج چاند کا نظام نہیں تھا، لیکن اللہ نے ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس مثال کو ہمارے سامنے رکھا۔ اور پھر اسی جو ہے وہ پارے کے آگے چل کے ملتا ہے وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اوپر جب سوار ہوتے تھے نا، تو کشتی کے اوپر سوار ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ جب وہ بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لیتے تھے تو کشتی چل پڑتی تھی۔ اب آپ دوبارہ اللہ کا نام یعنی بسم اللہ دوبارہ پڑھتے تو وہ کشتی رک جاتی تھی، یعنی کشتی کا چلنا اور رکنا یہ اللہ کے نام پر ہے، یعنی یہ اللہ پر منحصر ہے۔ اللہ ہی چاہے تو زمین کے نظام کو چلائے، اللہ ہی چاہے تو زمین کے نظام کو روک دے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت پر منحصر ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ سے ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی نیک کام کا آغاز کیا جائے تو سب سے پہلے اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کر لیا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی نیک کام کا آغاز کرو تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اور دوسری روایت سے یہ ملتا ہے کہ اگر جس شخص نے نیک کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ کو نہ پڑھا تو وہ اس کا کام ادھورا رہ جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ آتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی نیک کام کا آغاز کرنے لگے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کا نام لے لیا کرے۔ اور پھر آگے چل کے اسی جو ہے وہ پارے کے اندر ملتا ہوا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ اب اسی پارے کے اندر جا کے جو ہے وہ نمازیں ہیں نا ان کے اوقات کا بھی اسی سے پتہ چلتا ہے، یعنی میرے رب نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو طرفی النہار، یعنی دن کے دونوں جانبوں میں، یعنی دن کے دونوں حصوں میں۔ فجر کی نماز جو ہے وہ آ گئی صبح کے وقت میں، اور شام کے وقتوں میں آتا ہے ظہر اور عصر کی نماز آ گئی، اور پھر وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے دونوں حصوں میں بھی، دونوں پہلوؤں میں، یعنی دونوں پہلو میں جب وہ مغرب اور عشاء جو ہے وہ دونوں پہلوؤں میں کیا آ گئی؟ مغرب اور عشاء۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ سے ہمیں 5 نمازوں کے اوقات کا بھی بتا دیا کہ 5 نمازیں ہیں اور ان کو اپنے اپنے اوقات پر بھی ادا کیا جائے۔ اور پھر اسی سے آگے چل کے جو ہے وہ اسی پارے کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت سورت کا آغاز ہوتا ہے، سورۃ یوسف، سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ یوسف جو ہے اس وجہ سے اس کو یوسف کہا گیا کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مفصلاً ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعہ تو کافی طویل ہے لیکن پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کو جو ہے وہ اختصاراً آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک خواب دکھایا گیا۔ وہ خواب یہ تھا کہ آپ نے یہ خواب دیکھا
کہ جو ہے وہ 11 جو ہے وہ ستارے اور سورج اور چاند جو ہے وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہیں۔ تو یہ آپ نے خواب دیکھا، کیونکہ آپ کے علاوہ آپ کے 11 بھائی تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ خواب دکھایا گیا۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ ایک وقت کے بعد یہی جو 11 بھائی ہیں نا، وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، یعنی یہ سجدہ تعظیمی کریں گے۔ وہ آگے چل کے میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں گا۔ تو جب یہی خواب آپ نے اپنے والد یعقوب کو بتائی نا، تو انہوں نے بتایا، حضرت یعقوب نے یہ فرمایا کہ بیٹا اس خواب کو اپنے دوسرے بھائیوں سے جب وہ شیئر نہیں کرنا، بات کو جب وہ نہیں ان سے کرنا۔ تو جو ہے وہ دوسرے بھائیوں سے بات جب وہ کسی نہ کسی ذرائع سے یہ بات پہنچ چکی تھی، تو دوسرا یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار ہونے کی وجہ سے جو دوسرے بھائی تھے ان کو جیلسی فیل ہوتی، حسد فیل کرتے تھے کہ یہ ساری محبت یوسف علیہ السلام کے لیے ہی ہے۔ اب کیا کیا انہوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا، حضرت بنیامین کے علاوہ بقیہ جو 10 تھے انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرے ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ہم نے کہیں کھیلنے کے لیے نکلنا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں بھیجوں گا۔ ایک تو یہاں پر یہ بات تھی کہ آپ ان کی دوری برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور دوسرا یہ ڈر تھا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، کیونکہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں بھیڑیے جب وہ اطراف میں بھیڑیوں کا جو ہے وہ دورہ تھا، اس وجہ سے آپ نے یہ کہا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے بے خبری میں۔ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ ہم 10 نوجوان ہیں، ہم کس کام کے ہیں؟ اتنے نوجوان ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارے درمیان سے وہ کھا جائے تو ہمارا کیا فائدہ؟ تو جب یہ بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ ساتھ بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام جب ساتھ گئے تو جانے کے بعد جو ہے وہ ان کے اندر وہ حسد کی آگ تو پہلے سے ہی تھی، جیلسی فیل کرتے تھے کہ ساری محبت جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اور پھر جب بعد میں آگے چلتے چلتے جو ہے وہ انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا، جو یہودا ان کا بھائی تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے ساتھ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں تو میرا خیال کریں۔ تو وہ اسی جو ہے وہ خواب جو آئی تھی اس پر تمسخر اڑانے لگے، اور آگے چل کے انہوں نے ایک کنواں تھا جو اندر سے تو کھلا ہوا تھا، اوپر سے اس کا منہ بند تھا، یعنی تھوڑا کھلا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، کنویں میں ڈال دیا، اور جو ہے وہ وہیں سے آپ کے اوپر جو قمیض پہنائی ہوئی تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام کو، جو ریشمی لباس کی تھی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہنائی تھی، یہ جنتی لباس تھا، تو ان کو پہنایا ہوا تھا، وہ اتارا بھائیوں نے۔ اتارنے کے بعد ایک بکری کو ذبح کیا، بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون جو ہے وہ کپڑوں کو لگا دیا، اور شام کو گھر دیر سے تھوڑا لوٹے تاکہ جو ہے وہ بہانہ بنانے میں آسانی ہو جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کدھر گیا، جو ہے وہ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا بے خبری میں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ دیکھا نا قمیض کو، تو آپ نے بڑے حیرت میں گم ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ بھیڑیا بڑا سیانا تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو تو کھا لیا، لیکن یہ جو قمیض ہے اس کو پھاڑا تک نہیں ہے، کیونکہ وہ قمیض کو پھاڑنا بھول گئے تھے، صرف خون لگا کر لے آئے، ان کو بہانہ بنانا بھی نہ آیا۔ لیکن یہ ایک حکمت تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام خاموش رہے، اللہ پر صبر کیا، توکل کیا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو بھائی تھے نا، وہ ہر روز کنویں کے پاس جاتے تھے دیکھنے کے لیے کیا وہ ابھی تک اس میں موجود ہے، یا وہ جب وہ چلے گئے دنیا سے، یا جو بھی تھا معاملہ، وہ ہر روز جاتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ گئے، وہاں سے آواز کسی کی نہیں آئی، اندر جھانک کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جب آگے نکلے تو ایک قافلہ تھا، اس قافلے کے ساتھ دیکھا کہ انہوں نے اندر ڈول پھینکا، اندر سے پانی نکالنے کے لیے جو ہے وہ ڈول کو جب پھینکا تو آپ جو ہے وہ اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے، یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ کے اوپر جب انہوں نے کھینچا تو وہ ڈول کے ساتھ اوپر آ گئے، اور وہ جو قافلہ تھا انہوں نے اپنے ساتھ لے کر سوچا کہ یہ بڑا خوبصورت یہ بچہ ہے، ہم اسے ساتھ لے جائیں گے۔ اور یہ جو بھائی تھے نا، یہ پیچھے سے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، جو ہے وہ ہمارے سے بھاگا ہوا ہے، یہ نافرمان ہے، تو جو ہے وہ اسے آپ ہمارے سے خرید لے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت سے ملتا ہے کہ انہوں نے کم قیمت میں، جس کی جب وہ 20 دینار انہوں نے لیے، اور وہ گھر میں آ گئے، اور جو ہے وہ انہوں نے بیچ دیا اپنے بھائی کو، یوسف علیہ السلام کو، اس قافلے والوں کے لیے۔ جب وہ قافلے والے لے کر گئے نا، تو جب ایک وقت آیا جب پروان جڑے، جب جوان ہوئے نا، جوانی کو جب پہنچے، تو جوانی کو پہنچنے کے بعد جو ہے وہ جب بازار میں لائے گئے، مصر کے بازار میں جب انہیں لایا گیا نا، تو مصر کے بازار میں جب دیکھا ان کی بولی لگنا شروع ہوئی، کیونکہ خوبصورت تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ایک بڑی جوانی عطا فرمائی ہوئی تھی، بڑا حسن تھا، یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے ملتے ہیں۔
تو ہوا یوں کہ جب ان کی بولی لگنا شروع ہوئی نا، وہاں پر دام لگنے شروع ہوئے، دام بڑھتے گئے، اتنے دام لگے کہ جتنا آپ کا وزن تھا نا اس وزن کے برابر سونا چاندی ہیرے جواہرات کا وزن لگایا گیا، اور کوئی خریدار ہی نہیں تھا۔ پھر عزیز مصر ہی تھا جو خرید سکتا تھا، کوئی ماڑا بندہ تو خرید ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر عزیز مصر نے پھر جو ہے وہ اس کا جو وہ فدیہ ان کا دیا اور خرید کر گھر لے گئے، اور جب گھر لے کے گئے نا تو گھر لے جانے کے بعد جو عزیز مصر کی جو زوجہ تھی جن کا نام زلیخا ملتا ہے، پھر وہ ان پر فدا ہو گئی۔ اور پھر ایک اسی واقعے سے یہ بھی ملتا ہے کہ زلیخا نے جب ان کو دیکھا اور ان کے پیچھے وہ دوڑ پڑی اور ان سے محبت کرنے لگی، پھر ایک وقت آیا کہ جب وہ دروازے بند کر دیے اپنے محل کے، اپنے خداؤں کے اوپر پردہ ڈال لیا اور کہا ہائی طلاق، آگے سے آپ نے جواب قال معاذ اللہ، مجھے تو اللہ سے خوف آتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت جب وہ وہاں بھی دیکھتا ہے جہاں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے تو یہ سوچ لیا کہ میں 7 دروازے بند اسے لے گئی ہوں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ دیکھنے والی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جب وہ وہاں سے بھاگنا شروع کیا، وہ قرآن گواہ ہے کہ جب آپ باہر نکلنے لگے تالے بند تھے، ایک تالا کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا کھلا، چوتھا، اسی طرح کھلتے کھلتے جب وہ 7 تالے کھل گئے، 7 دروازے کھل گئے، آپ باہر نکل گئے۔ جب باہر نکلنے گئے تو عزیز مصر کی جو زوجہ تھی نا زلیخا، اس نے پیچھے سے پکڑا اور پیچھے سے قمیض کیا وہ پھٹ گئی۔ اب جو ہے وہ جب دیکھا، جب عزیز مصر نے دیکھ لیا یہ سارا واقعہ، تو زلیخا نے اپنے آپ کو جب وہ برات کا اظہار کرتے ہوئے کہا میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میرے اوپر حملہ کر رہا تھا۔ تو جب یہ ساری بات کی تو پھر اس وقت ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے زبان ملی، اس بچے نے یہ کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو قصور یوسف علیہ السلام کا ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر قصور زلیخا کا ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے، کیونکہ آپ بھاگ رہے تھے نا تو پیچھے سے اس نے پکڑا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ تو زلیخا یہ بھی وہ ڈر گئی کیونکہ وہ محبت میں فریفتہ تھی، اور یہ بھی ڈر گئی تھی کہ کہیں عزیز مصر اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ جو ہے وہ اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ اب جب قید میں ڈال دیا گیا تو پھر قید میں ڈالنے کے بعد جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ وہاں پہ جا کے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ اچھا ایک بات اور بھی یہاں ذہن نشین رہے کہ جب کبھی چاروں طرف سے دروازے بند ہو جائے نا، اسباب زندگی کے ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، تو اپنے رب پر توکل کرنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں یوسف علیہ السلام کے جب وہ چاروں طرف بند ہیں، قید خانے میں ہیں، جیل میں ہیں، لیکن باوجود جو اللہ پر توکل تھا، یقین تھا، وہ ابھی بھی قائم تھا۔ اگر اس واقعے کو میں تھوڑا سا طویل نہ کروں تو میں اختصاراً آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ وہاں پر رہے، پھر وہاں پر جو ہے وہ 2 قیدی اندر موجود تھے، اور ان قیدیوں میں جب انہوں نے جو ہے اپنی خوابیں سامنے رکھی، آپ نے تعبیر بتانا شروع کی، اور یہی بات جب باہر عزیز مصر کے پاس جب یہ بات پہنچی نا کہ یہ خواب کی تعبیر بھی بتا سکتا ہے، کیونکہ عزیز مصر کو یہ خواب آئی تھی کہ جب وہ 7 جو ہے وہ دبلی پتلی گائیں جو ہے وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور جب وہ 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 جب وہ بالیاں بڑی سوکھی سی ہیں بالیاں جب وہ اگی ہوئی ہیں، تو اس کے بارے میں تعبیر پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تعبیر جب پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام تعبیر جانتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہے وہ 7 سال قحط کے آئیں گے اور 7 سال جو ہے وہ اچھے تمہارے جب وہ پھلے پھولے گے، اللہ رب العزت کی طرف سے مال میں اضافہ ہوگا۔ تو جب آپ یہ باہر آئے تو عزیز مصر کو یہ بات بڑی پسند آئی، تو پھر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہا کر کے پھر وزیر بنا دیا، یعنی تخت کے اوپر بٹھا دیا جب اس کو یہ ادا پسند آئی۔ تو پھر وہی خواب جو پہلے آئی کہ جو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا 11، ایک دفعہ جو ہے وہ غلہ لیتے لیتے جب قحط کا وقت آیا تو قحط کے وقت میں جو ہے وہ مصر جب پہنچے غلہ لینے کے لیے تو یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیا، لیکن پہچان گئے، دوسری مرتبہ پھر آئے، یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ غلہ نہ دیا، آپ نے اپنی پہچان کروائی، بتایا، پردہ ہٹایا، تو جو ہے وہ جب دیکھا انہوں نے کہ یہ تو یوسف علیہ السلام بھائی ہیں ہمارے، تو ایک دفعہ پھر انہوں نے اس وقت جو 11 بھائی تھے وہ سجدے میں گر پڑے، تو اللہ نے اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرمایا احد عشر کوکبا والشمس، 11 ستارے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سجدے میں گرے پڑے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب کبھی راستے بند ہو جائے نا، اپنے اللہ پر توکل اپنا پورا رکھے، اللہ رب العزت راستے ہموار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔